بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب الادب سے آج ہماری چھٹی حدیث ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس یعنی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلا یمسح یدہ، تو وہ اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرے، حتی یلعقها او یلعقها، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو چاٹ لے یا چٹوا لے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام صاحب باب الادب میں لائے ہیں، تو یہ کھانے سے متعلق ادب ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر کھانے سے متعلق جہاں ادب پتہ چلتا ہے، وہاں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کو کھانا اپنے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ دوسرا ادب یا تیسرا ادب اس میں یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کھانا ہاتھ کو جو لگ چکا ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ صاف کرنا یا دھونا، یہ معاملہ نہ کرے۔ اس کے اندر حکمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں وہ حکمت بیان ہوئی ہے کہ انسان کو، بندے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو کھانا کھا رہا ہے اس کے کھانے کے کس حصہ یا کس ذرے کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ ممکن ہے کہ جو کھانا اس کے ہاتھ کو لگ گیا ہے وہ اس میں برکت ہو، اس کے لیے، بندے کے لیے اس میں برکت ہو، اور وہ اس کو ضائع کر دے۔ تو یہ تین اس میں اہم ترین چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک اس کے اندر جو حکم ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ہاتھ اپنا چٹوائے۔ ظاہری طور پر یہ ایک کراہت والا معاملہ ہے، لیکن کراہت یہ اپنے اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہو تو نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر رکھی، محبت ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود بچہ لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور چبا کر پھر اس کے منہ میں ڈالی تھی۔ اس میں برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہونے کی وجہ سے بھی برکت ہے، یہ بھی مبارک چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ جب خیبر کا واقعہ تھا تو لگایا تھا، شفا ہوگی، اللہ نے شفا دی، ذریعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب۔ تو یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن باپ کے لیے، باپ کا لعاب کہہ لیں یا باپ کا جوٹھا کہہ لیں، وہ اولاد کے لیے، بچوں کے لیے خیر و برکت والا ہے وہ۔ اور پھر جہاں بندے کی اپنی خیر و برکت ہے وہاں اولاد کے لیے ظاہر محنت مشقت باپ کس لیے کرتا ہے؟ کمانے جو جاتا ہے وہ اولاد کے لیے نا، کیا اولاد کی جمیع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تعلیم ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کا لباس ہے، اس کا علاج ہے، اس کی دیگر جو ضروریات ہیں باپ ہی لاتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کو بھی رزق کہتے ہیں اور یہ بھی رزق ہے، یہ کھانے پینے سے متعلق ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح محدثین میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ اس وقت غلام کا کنسیپٹ تھا، خادم کا، اس کے ساتھ بھی اس کو بھی چٹوایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی اصول یہاں بیان کیا گیا ہے بعض محدثین نے کہ اگر کسی کو کراہت محسوس ہو رہی ہو، ایک یہ بات، دوسری بات کہ عام رواج نہ ہو تو پھر اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہاں رواج بھی ہے اور کراہت بھی نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ بندہ کسی مجلس میں کہیں دعوت پر گیا، وہاں اگر وہ کہے میرے ہاتھ، بیٹے میری انگلیاں چاٹو، ہو سکتا ہے ٹیبل پر باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اس کے ساتھ کھانے میں شریک، ان کو کچھ محسوس ہو، کراہت محسوس ہو، تو ایسی جگہ پر بندے کو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اس کے اندر ایک اور بات جو اس میں شامل کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم کیوں دیا۔ چمچ سے، کانٹے سے کھانا کھانے میں قباحت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول بھی اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دین میں یا ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے۔ حالانکہ ان کا یہ قول معاملات میں نہیں، یہ انسان کے معاملات ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی بحث کی جاتی ہے، جی مسجد میں اسپیکر لگایا تو یہ بھی تو بدعت ہے، حالانکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ مائک کا استعمال کرنا یا جو آج ہمارے پاس چیزیں آ گئی ہیں جدید ٹیکنالوجی کی یا دیگر جو آسانی کے لیے، وہ معاملات ہیں۔ دین کے اندر امام احمد کے یہ قول بھی رحمہ اللہ کا در حقیقت کل بدعت ضلالہ کے تحت ہے، اور وہ دین کے اندر معاملہ ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں ہوگی، اگر وہ کرے گا تو بدعت ہے۔ تو اس کو بات بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ نہیں، پھر نہیں کھانا چاہیے، جائز نہیں ہے چھری کے ساتھ
کاٹ کر یا کانٹے کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ. کانٹے میں تو یہ بھی ہے کہ وہ نقصان بھی دے سکتا ہے، لگ سکتا ہے، چمچ میں ایسا کچھ نہیں. تو یہ کراہت نہیں ہے، بعد میں مکروہ کہا بھی ہے اور بعد میں اس قول کے تحت ناجائز بھی کہا ہے، حالانکہ ہے نہیں ایسا. جائز ہے، کھا سکتا ہے، ہاں تب جائز نہیں ہے جب وہ تکبر یا گھمنڈ اس چیز کو مد نظر رکھ کے وہ اس چیز کو نہیں جی میرا تو ہاتھ خراب ہو جائے گا، نہیں جی میں تو نہیں کرتا، میں تو ایسے نہیں ہے. حالانکہ باقی دیگر لوگ کھا بھی رہے ہوں تو وہ بالجبر کہہ کے کہے کہ مجھے چمچ چاہیے. تو یہاں پر پھر اس کو ممنوع قرار دیا گیا اس حدیث کے تناظر میں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ محدثین نے اس کی یہ دلیل بیان کی، فلا یمسح یدہ، یہ اس کی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ استعمال کیا کرتے تھے کھانے میں، چاول ہے یا روٹی سالن میں جو بھی چیزیں ہیں تو وہ بندے کو ہاتھ سے ہی کھانی چاہیے. اس میں خیر و برکت بھی ہے، اور پھر وہ ذرات جو کھانے کے انسان کے ہاتھ کو لگ جاتے ہیں ان کو صاف کرنے سے پہلے، دھونے سے پہلے چاٹ لینا چاہیے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. بندہ خود چاٹے تو کوئی مسئلہ نہیں، کہیں مجلس میں بیٹھ کے بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں یہ محسوس نہیں ہوتا. اور ہمارے تو خیر رواج بھی ہے، عام عادت بھی ہے، لیکن دوسرے سے متعلق جو اس میں احکامات ہیں وہ میں نے واضح کر دیے. اس چیز کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح اپنے کسی بھی معاملے کے اندر انسان کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کو پسند نہیں، قطعاً اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کی چادر، یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان کو یہ چیزیں نہیں دیتا. اس طرح سونے چاندی کے برتنوں سے بھی متعلق یہ چیزیں ہیں، لیکن ان کا باب الآنیہ کے اندر یہ تفصیل موجود ہے. تو بہرحال وہ بھی استعمال کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے. اور اسی طرح کھانے کا جو ادب ہے اس کا بھی ذکر شریعت نے اس میں ذکر کیا ہے. اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان کا کھانا جو طعامن ہے وہ عام کھانے کو کہتے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر وہ مراد ہے جو بندہ کھا رہا ہے، فی نفسی کھا رہا ہے وہ والا. اس کے علاوہ کھانا وغیرہ اگر گر جاتا ہے، کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر صاف کر لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کیا کرتے ہیں، مٹی لگ گئی صاف کر لیا، صاف کر کے اس کو کھا لیا. کراہت محسوس نہیں ہونی چاہیے. اور اگر بندہ یہ کہ ہاں گر گیا تو بس پڑا ہے، یہ اس کے اندر تکبر کی بھی علامت ہوتی. ٹھیک ہے اس کا دل نہیں کرتا یا زیادہ خراب ہو گیا، مثلا کیچڑ میں گر گیا، اب اس کو دھوئے گا تب بھی ضائع، صاف نہیں کر سکتا، اس کو اٹھا کر کسی سائڈ پر رکھ دے، پرندے وغیرہ کھا لے. تو یہ کھانے کا ادب یہ بھی ہمیں چیز بتاتا اور سمجھاتا ہے کہ کھانے کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر آج کل یہ رواج ہے، کھانا ڈالیں گے اپنی مقدار سے زیادہ اور پھر برتن میں چھوڑ دیں گے، پھر برکت پھر کہاں. شریعت نے تو ہاتھ کو لگنے کا بھی ادب بتایا ہے، اس کا بھی تحفظ کیا کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ کو کھانا لگ گیا تو اس کو چاٹ لو، یعنی ضائع نہ ہو برکت. اور اگر ہم برتنوں میں چھوڑ دیں تو کیا خیال. تو اس چیز کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جتنی استطاعت ہے، جتنی مقدار میں ضرورت ہے اتنا نکالیں، بعد میں دوبارہ نکالیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور خاص طور پر ہمارے ہاں یہ ذرا دعوتوں میں، شادی بیاہ میں یہ بس میں کیا لفظ بولوں، ایسا ہنگامہ برپا ہوتا ہے جیسے کبھی کھانا ہی نہیں دیکھا. یہ عادت اچھی نہیں ہے. پھر وہ جلدی کے آدھا کھایا، بوٹی گوشت آدھا نوچ لیا، آدھا ویسے ہی پڑا، اب پتہ ہے کسی نے تو نہیں کھانا. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ اسراف میں بھی ہے، کھانے کی بے حرمتی بھی ہے اور خلاف شرع بھی کام ہے. اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. زائد کھانا ہے، آپ کسی بھوکے کو کھلا دیں، آپ کے لیے بھی اجر و ثواب ہو جاتا ہے. کھانا زیادہ بن گیا یا بندے کم آ گئے، ضرور آپ اگلے ٹائم کے لیے رکھ لیں. اللہ نے آج کل ہمیں فریجیں بھی دی ہیں، گرم کرنے کا بھی سارا ذریعہ ہے. نہیں تو آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں. کریں تلاش، نیکی کرنے کے لیے جستجو کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جو کاروبار کر رہا ہے مانگنے والا اس کو دے کے ہی جان چھڑوا لیں. دیکھیں، تلاش کریں آپ کے محلے میں کون ضرورت مند ہے، اس تک کھانا پہنچا دیں. آپ کو پہنچانے کا بھی ثواب ہے، اس کا پیٹ بھرنے کا بھی ثواب ہے، اور کھانے کو یعنی کہ ضائع ہونے سے بچانے کا بھی اجر و ثواب ہے. تین ثواب. اللہ رب العالمین ہمیں یہ ادب سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.